آپ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے قریب دیکھا تو آپ کو قوت مل گئی. آپ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اپنی تکلیف بھول گئے اور فرمایا وہ قوم کیسے نجات پائے گی جو محمد کی بیٹی کو رلاتی ہو؟ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے میری 4 سال کی بیٹی کو رلایا ہو؟ سنو، جس نے فاطمہ کو رلایا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو رلایا اللہ اس کو رلائے گا، اور جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اللہ اس کو خوش رکھے گا. میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے آئے، لیکن یہاں پر بھی آپ نے دعوت دی تو ایک اللہ کی. قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. یہ دعوت تھی، آپ لوگ سن سکتے ہو، اس کے خلاف نہیں ہوئی، اس کے خلاف نہیں ہوئی، لیکن نبی اکرم غیروں کو بھی دعوت دے رہے تو ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. سنو، سننے کا شوق ہے تو کلیجہ سنبھالو. نبی اکرم کے پاس کچھ لوگ دور سے آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. وہ ابھی کافر ہیں، غیر مسلم ہیں. کوئی رومال یا کپڑا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کافر بیٹھے ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں. اتنے میں حضرت زینب کے پاس سے خبر آتی ہے. کتنا بتاؤں، زینب نبی کی بیٹی ہیں، بڑی بیٹی ہیں. زینب کے پاس سے خبر آتی ہے آپ کی نواسی یعنی میری بیٹی، آپ کی ناتن نواسی یعنی میری بیٹی بہت بری کنڈیشن میں بیمار ہے، آپ جلدی دیکھنے آئیے. جو آدمی خبر لے کر گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا زینب کی بیٹی یعنی میری نواسی میری ناتن کی طبیعت خراب ہے کہ ہاں؟ فرمایا میری بیٹی سے کہہ دو، میری بیٹی سے کہہ دو کہ بے شک للہ ما آتا، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اگر وہ چلی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی امانت ہے. میرے پاس کچھ لوگ آئے ہیں جو اسلام کی دعوت سننے آئے، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، ابھی نہیں آ سکتا. وہ چلے گئے اور زینب سے کہہ دیا کچھ لوگوں میں بزی ہیں، باہر سے آیا ہے وفد، آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. حضرت زینب نے دوبارہ بھیجا میرے باپ سے، ابو سے، محمد رسول اللہ سے کہنا آپ کی بیٹی نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا ہے، جس حال میں اسی حال میں اٹھ کے چلے جائیے. میری بیٹی یعنی اپنی نواسی کو گود میں لے لیجئے اور اس پر دم کر دیجئے، شاید آپ کی دعا سے میری بیٹی کی جان بچ جائے. اللہ سن لے. اللہ کے نبی کو جب قسم دی گئی تو آپ نے جو لوگ باہر سے آئے آپ نے ان سے کہا میری بیٹی کبھی اتنی پریشان نہیں ہوئی جتنی آج ہے، اب تم یہیں بیٹھو. انتظام کر دیا ان کے کھانے پینے رہنے کا، اور آپ نے چند صحابہ کو لیا اور ان کے ساتھ چلے گئے. اور سنو، زینب کی کمرے میں دستک دی، محلے کی 15-20 عورتیں پہلے ہی سے بیٹھی ہوئی تھیں، گھریلو لوگ موجود تھے، چند لوگ. کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا، حجرہ اتنا بڑا نہیں تھا. حضرت زینب، کسی نے دروازہ کھولا، زینب اپنی چارپائی پر بیٹی کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھستے ہیں زینب اپنی بیٹی کو لے کر آگے بڑھتی ہے. اے اللہ کے نبی، میری بیٹی کو اپنی گود میں لے کے دم کر دو، میری بیٹی دیکھیے چاکنی کے عالم میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زینب کی بیٹی میری ناتن سسکیاں لے رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں. آپ نے اس کو اپنی گود میں لیا. شاید نبی اکرم کی ناتن اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہی تھی، شاید اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہی تھی. جیسے ہی نبی اکرم کی یہ ناتن زینب کی بیٹی محمد رسول اللہ کی گود میں آئی، اللہ کی یہی مصلحت مرضی تھی، اس ناتن کا انتقال ہو جاتا ہے. زینب کی بیٹی دم توڑ دیتی ہے، زینب کی بیٹی کی روح نکل جاتی ہے. ناتن کی روح نکلی، زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس وقت جتنی عورتیں وہاں بیٹھی تھی زینب کو دیکھ کر ساری عورتیں رونے لگیں. جتنے مرد تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن محمد رسول اللہ ایسے نازک موڑ پر بھی اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب غم کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اللہ ہی کی امانت ہے، اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سارے لوگ رو رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو
بیٹھے ہوئے مجمع کو اور اپنی بیٹی کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، داعین اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ ایسے نازک موڑ پر بڑے بڑے کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صبر کا معنی سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھو ایسے موقع پر چیخ کر نہیں رونا ہے، چلانا نہیں ہے، واویلا نہیں مچانا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے، نوحہ نہیں کرنا ہے، گریبان چاک نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری یہ بیٹی قیامت کے دن تمہاری نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اللہ کی دعوت، موڑ کوئی سا بھی ہو، دعوت اللہ کی طرف، اپنے سامنے، یہ تو نبی کی نواسی تھی، اپنے سامنے بھی موت کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی دعوت۔ وہ سنا، چھوٹے چھوٹے بچے سناتے ہیں، لوٹے ایک جنگ سے، ایک گھنے جنگل سے گزرے، صحابہ کئی راتوں کے تھکے ہوئے تھے جنگ میں لڑتے لڑتے، کہا اللہ کے رسول تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، کہا ٹھیک ہے کر لو۔ سب نے سایہ دار درخت دیکھا، چھایا دار، لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول بھی کہیں دور چلے گئے اور آپ نے اپنی تلوار ایک پیڑ سے درخت سے لٹکا دی اور آپ بھی آرام سے سو گئے۔ جیسے ہی سوئے، اسی جنگل میں ایک دیہاتی، ایک عرابی، ایک کافر بدوی چلا آیا، اس نے دیکھا ہے محمد کی تلوار، نیچے محمد، 100 اونٹ کا انعام، محمد کو زندہ مردہ لانے پر، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، سارے صحابہ سو رہے ہیں، کیوں نہ تلوار اٹھاؤں اور محمد کی تلوار سے محمد کو قتل کر دوں۔ وہ درخت پہ چڑھا، پیڑ پہ چڑھا، اس نے فوراً تلوار اٹھائی، اتاری، کود گیا، لیکن زمین پر جب چھلانگ لگائی تو نبی اکرم اس کے پیروں کی دھمک سے اٹھ گئے۔ وہ آگے بڑھ رہا ہے، نبی اکرم کھڑے ہو گئے۔ اس کو آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، 20-25 قدم کی دوری ہے، آپ بھاگ بھی سکتے تھے۔ صحابہ کو چیخ کر، اٹھو اٹھو اٹھو، ایک آدمی آیا، مجھے مارنا، لیکن آپ نہ تو چیخے، نہ صحابہ کو جگایا، نہ دوڑے، بلکہ سامنے جو آ رہا ہے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار، قریب آیا، اس نے تلوار اٹھا بھی لی۔ من یعصمک منی یا محمد، سوال کرتا ہے بخاری کے الفاظ، اے محمد بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، بول کون بچائے گا؟ نبی اکرم نے جواب دیا، اللہ۔ موت سامنے، دشمن تلوار لے کے کھڑا، تلوار اٹھا بھی لی، نہ بھاگ رہے ہیں نہ چیخ رہے ہیں، دشمن کہہ رہا بتا کون بچائے گا؟ اس مارنے والے دشمن کو دعوت دے رہے ہیں تو کون؟ محمد رسول اللہ، اور دعوت بھی کس کی؟ بچانے والا بھی اللہ، اور میں دعوت بھی دے رہا ہوں وہی جو پاورفل ہے، کون بچائے گا؟ اللہ۔ اللہ کہنا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، جب گری تو آپ نے اٹھا لی۔ دیکھا، کروٹ بدلنے میں ٹائم نہیں لگتی۔ آج بھارت کے جو حالات ہیں نا، صبر کرو بھائیو، اس وقت صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہو نا، جہری نمازوں میں جن میں تلاوت کی جاتی ہے، آپ قنوت نازلہ پڑھیے، جو کام کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس پاور، طاقت، حکومت سب کچھ ہے، آپ صبر کرو۔ وہ دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ دیش کے رکھوالے ہو، دیش کی حفاظت کریے، صبر کریے، قنوت نازلہ پڑھیے، اور صبر کا بدلہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ حالات کو کروٹ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ابن تیمیہ نے کہا تھا، علامہ ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ اللہ کافر کی حکومت کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک بار نہیں 7 مرتبہ کرتا ہے۔ کس کی؟ مسلمان کی نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ اللہ کافر کی حفاظت کرتا ہے، کافروں کی حکومت کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک بار نہیں 7 بار کرتا ہے، مگر کب تک؟ جب تک وہ کافر حکومت سب لوگوں کے ساتھ عدل، انصاف اور نیائے کرتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ مسلمانوں کی حکومت کو برباد کر دیتا ہے۔ کب؟ جب مسلمان حاکم جب ظلم و بربریت کرنے لگتا ہے اور ظالم بن جاتا ہے، عدل و انصاف چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ مسلمان حاکموں کی حکومت کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ حکومت کون کر رہا ہے، حکومت کوئی بھی کرے، وہ کافروں کی حکومت کی بھی حفاظت کرے گا، لیکن کب تک؟ جب تک اس کی حکومت میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، نیائے ہوگا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا جائے گا، اللہ کافروں کی حکومت کو بھی محفوظ کر دے گا۔
اللہ ان سے بھی اچھا کام لے گا. لیکن اللہ مسلمانوں کی حکومت کو بھی باقی نہیں رکھتا اگر مسلمان ظالم بن جائے. حجاج ابن یوسف یہ مسلمانوں کا حاکم گزرا ہے نا، مسلمانوں کا کتنا بڑا ظالم گزرا ہے، کتنا بڑا ظالم تھا. عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کو قتل کر دیا تھا. عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کو ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اسما کے بیٹے، کیا کہا کچھ سمجھ میں آیا؟ ابو بکر کی بیٹی کون؟ عائشہ اور اسما. اسما عائشہ کی بہن، عائشہ اسما کی بہن. اسما نبی اکرم کی سالی، عائشہ سے شادی ہوئی نبی کی تو عائشہ کی بہن نبی کی سالی. نبی کی سالی اسما کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بیٹا عبداللہ جس کے باپ کا نام زبیر، اور اسما وہ عورت، وہ سالی نبی کی جس نے مدینے میں جانے کے بعد ہجرت کی. جن صحابہ نے اور صحابیات نے مدینہ میں جا کر ہجرت کی ان میں سب سے پہلے مہاجرین میں جس عورت نے سب سے پہلے بیٹا پیدا کیا وہ حضرت اسما تھی. اسما کا بیٹا عبداللہ. لیکن حجاج ابن یوسف نے اس عبداللہ ابن زبیر کو بھی قتل کر دیا تھا. اتنا ظالم، لاشیں بچھا دی تھی، ظلم و بربریت کے سارے معاملے، ساری حدیں توڑ دی تھی. حضرت حسن بصری نے اور عطا ابن رباح نے کہا تھا کہ لوگوں، حجاج ابن یوسف کے لیے ہم بد دعا نہیں کر سکتے. صحابہ کو قتل کر رہا ہے لیکن بد دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ حجاج ابن یوسف نے ایک اچھا کام بھی کیا ہے. کہا کیا؟ کہا ایک اچھا کام یہ کر گیا ہے کہ اس نے قرآن کریم کے اوپر اعراب لگوا دیے ہیں. اعراب جانتے ہو نا، زبر زیر پیش جو قرآن پہ لگا ہے نا، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، جو پڑھتے ہیں با زبر با تا زبر تا، یہ جو پڑھتے ہیں یہ زبر زیر پیش یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے. حجاج ابن، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ سب ان پڑھ مولوی اور جاہل سب لوگ قرآن پڑھ لیتا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ. تو میرے بھائیو یہ حجاج نے لگوائے. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے حجاج اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. ہاں اگر وہ جنت میں جا سکتا ہے تو شاید یہی اس کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کو جنت مل سکتی ہے، ورنہ کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے جو اس کو جنت میں داخل کر سکے. لیکن اتنا بڑا ظالم، اس کے بارے میں بھی حضرت حسن بصری نے اور عطا ابن ابی رباح نے کیا کہا تھا کہ ہم اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کر سکتے. لوگوں، یہ ظالم حکمراں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے بنتے ہیں، اس لیے ہم ظالم حکمرانوں کے لیے بد دعا نہیں کریں گے. جس طریقے سے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ تمہیں ایک ظالم حکمراں دے دیا ہے، تم اپنے اعمال اچھے کر لو، شاید اللہ ہماری اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ظالم حکمران سے ہمیں نجات عطا فرمائے. مسلمانوں، آج مولوی جرجیس تمہارے سامنے اپنی دامن کو پھیلا کر صرف تمہارے اچھے اعمال کی بھیک مانگ رہا ہے. تم اچھے اعمال کر لو. ہماری بدعمالیوں، ہماری نااتفاقیوں، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر غلط لوگ، ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں. آپ اپنے اعمال اچھے کر لیجئے، شاید اللہ ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ظلم و بربریت کا دور ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور ہمیں اچھے، نیک اور شریف حکمراں ہمیں عطا فرما دے جو ہمارے ملک کی حفاظت کر سکیں، جو ہمارے دیش کو برباد ہونے سے بچا سکیں. ہمارے بدعمالیوں نے ہمارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا ہے. ہماری نیک اعمال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر ضرور ہمارے اوپر سے ظلم و بربریت کا دور ختم کر کے اچھا دور شروع کر دے گا. جب برے اعمال کر کے اللہ عذاب مسلط کر سکتا ہے تو اچھے اعمال کرنے پر اللہ رحمت کی بارش بھی کر سکتا ہے. یہ میں نے کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا. اگر تمہارے اوپر کوئی سپر پاور نہیں ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی مالک نہیں ہے، اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، اگر تم سب سے بڑی پاور میں ہو، سب سے
बड़े ताकतवर हो और तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी ताकत नहीं है। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो जो रूह निकाल रहा है फरिश्ता मलकुल मौत, उससे वो रूह छीन क्यों नहीं लेते हो? उससे वो रूह छीन कर तुम अपने अंदर वापस क्यों नहीं लौटा लेते हो? अगर तुम्हारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी जात की हुकूमत नहीं है, तुम्हारे ऊपर अगर किसी की ताकत नहीं है, तुम बहुत बड़े पावरफुल हो, तुम सबसे ऊंचे हो, तुमसे ऊंचा कोई नहीं है, तुम ये समझते हो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तो तुम उस रूह को लौटा कर अपने अंदर वापस क्यों नहीं कर लेते हो? फिर से जिंदगी क्यों नहीं हासिल कर लेते हो? उस रूह को वापस लेकर अपने अंदर क्यों नहीं डाल लेते हो? इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो ऐसा करके दिखाओ। रूह जब निकलती है तो सबसे पहले पैरों के तलवे के नीचे से शुरू होती है। मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत खराब चल रही थी और अभी भी थोड़ी खराब ही है, लेकिन हॉस्पिटल से भी बाहर हैं, छुट्टी मिल गई। मैंने जब उनको मेडिकल कॉलेज के अंदर लखनऊ में जब उनका इलाज करा रहा था तो रोजाना मैंने देखा मेडिकल कॉलेज के अंदर लोग मर रहे थे। कोई आज मरा, कोई 1 घंटे के अंदर मरा, कोई आया और 3 घंटे के अंदर। मेरे वालिद जिस बेड पर थे उसके दाएं मौत, उसके बाएं मौत, और मौत का मंजर जो मैंने अपनी आंखों से, सबसे पहले ये पैर का हिस्सा बेजान होता। रूह जब निकलती है तो सबसे पहले पैरों के तलवे से यहाँ से निकलना शुरू होती है, पिंडली तक आती। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, जब पिंडलियां पिंडलियों से मिल जाती, फिर वहां से रूह निकलती है तो एड़ी तक आती है। हम और आप सब इस रास्ते से गुजरेंगे, कोई महफूज नहीं है। ये अलग बात है कि अभी कुछ मोहलत मिली हुई है नेक अमाल करने की। पिंडली से जब रूह निकलती है तो घुटने तक आती है, और घुटने से जब रूह निकलती है तो रान तक आती है, रान से रूह निकलती है तो कमर तक आती है। ये हिस्सा बिल्कुल बेकार हो जाता है नीचे का, और कमर से जब रूह निकलती है तो धीरे धीरे चढ़ते हुए सीने तक और फिर हलक तक आती है, और उसके बाद आँख, नाक और कान के रास्ते से ये रूह बाहर निकल जाती है। और जब ये रूह निकलती है तो जिस शख्स की रूह निकलती है वो उस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देखता। मलकुल मौत जब रूह को निकालता है तो मरने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उस रूह को निकलते हुए देखता है, अपने पास वो उन फरिश्तों को भी देख लेता है कि मेरी रूह निकलने के बाद रहमत का फरिश्ता मेरी रूह को ले जाएगा या अजाब का फरिश्ता मेरी रूह को ले जाएगा। वो ये सब अपने नजरों से और अपनी आंखों से देख लेता है। आंखें जब फटती हैं, रूह निकलते हुए हलक तक पहुंचती है। कुरान करीम उसी चीज का नक्शा खींचते हुए कहता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब ये रूह निकलते निकलते पैरों के पंजों से, तलवों से निकलते निकलते, पिंडली से निकलते निकलते तुम्हारी एड़ियों तक, तुम्हारी पिंडलियों तक आती है, और पिंडलियों से निकलते निकलते घुटनों तक, और घुटनों से निकलते निकलते रान तक, रान से निकलते निकलते कमर तक, और कमर से निकलते हुए हलक तक आती है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, और जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक पहुंच जाती है, वअन्तुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते हो। कुरान कह रहा है ये कोई और नहीं, उस वक्त तुम रूह को अपनी आंखों के सामने निकलते हुए देख रहे। आपकी जमात की एक बड़ी शख्सियत है, कटिहार में रहे हैं, अजीजुर रहमान साहब सल्फी। आज मेरे पास फोन आया उनके घर वालों का, उनके बच्चों का, कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बोल नहीं पा रहे हैं। आज मैंने देखा जो सबसे पहले मुझे कटिहार लेके आए, जिन्होंने मेरे प्रोग्राम की यहाँ शुरुआत कराई, फिर वो हमारे इटावा भी आए, हमारे बच्चे और फैमिली उनके घर आई, वो हमारे घर पहुंचे। लेकिन आज जब मैं उनको देखने के लिए गया तो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो पहचान नहीं पा रहे थे। मुंह खुला है, सांस ले रहे हैं, कर रहे हैं। मैंने 2-3 मरतबा सलाम किया, आंखें ऐसे ऐसे उन्होंने चलाई, लेकिन न बोल पाए न जवाब दे पाए। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि घर ले जाइए, खिदमत कीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए, उनके साथ रहम का मामला फरमाए। सोचिए, जो कल उंगली पकड़ के मुझे लेके चलता था कटिहार के जलसों में, आज वो अपने आप अपनी गलाजत, अपनी लैट्रीन, अपना पेशाब, अपना पैखाना भी साफ करने की पोजीशन में। जिंदगी कैसे कैसे इम्तहान लेती है और हमें किस मोड़ पे लाती है, कौन सोचता।
قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح تمہارے نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، تمہارے حلق تک پہنچ جاتی ہے، نیچے سے نکلتے ہوئے اوپر تک آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اس وقت اللہ کہہ رہا ہے میں سب سے زیادہ اگر تمہارے قریب کوئی ہوتا ہے تو ہم ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت سب سے زیادہ اگر تمہارے قریب کوئی ہوتا ہے تو ہم ہوتے ہیں۔ تمہارا باپ نہیں ہوتا ہے، تمہاری بیوی تمہارے قریب نہیں ہوتی ہے، تمہارے یار دوست تمہارے قریب نہیں ہوتے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ چمچ سے تمہیں پانی پلا رہے ہیں، اگرچہ وہ اپنے کپڑے سے تمہارا پسینہ صاف کر رہے ہیں، اگرچہ وہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت سب سے زیادہ قریب اگر اس مرنے والے کے اگر کوئی سب سے زیادہ قریب ہوتا تو ہم ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی سکت اور طاقت اور پاور نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ پاتی ہیں، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے چیلنج کیا ہے، بڑی سے بڑی طاقتوں کو، بڑے سے بڑے سپر پاور کو، سب کو اللہ نے چیلنج کیا ہے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارے اوپر کوئی سپر پاور نہیں ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی مالک نہیں ہے، اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، اگر تم سب سے بڑی پاور میں ہو، سب سے بڑے طاقتور ہو، اور تمہارے اوپر کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو جو روح نکال رہا ہے فرشتہ ملک الموت، اس سے وہ روح چھین کیوں نہیں لیتے ہو؟ اس سے وہ روح چھین کر تم اپنے اندر واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ اگر تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں کر رہا ہے، تمہارے اوپر کوئی بڑی ذات کی حکومت نہیں ہے، تمہارے اوپر اگر کسی کی طاقت نہیں ہے، تم بہت بڑے پاورفل ہو، تم سب سے اونچے ہو، تم سے اونچا کوئی نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت شکتیشالی ہوں، تو تم اس روح کو لوٹا کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ پھر سے زندگی کیوں نہیں حاصل کر لیتے ہو؟ اس روح کو واپس لے کر اپنے اندر کیوں نہیں ڈال لیتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم طاقتور نہیں ہو، تمہارے اوپر بھی کسی کی حکومت ہے، اور اسی کا نام ہے اللہ۔ وہی ہے اس نیلے جگت کا سوامی، وہی ہے کریٹر آف یونیورس، وہی ہے خالق کائنات، وہی ہے مالک ارض و سما، وہی ہے علی کل شیء قدیر، جس سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ اور وہ کون ہے جو روح کو چھین سکے اور اپنے اندر واپس کر سکے اور ڈال سکے؟ اگر تم کسی کے زیر تحت نہیں ہو، ماتحت نہیں ہو، پاورفل ہو، تو اس روح کو لوٹا کر اپنے اندر ڈال کے دیکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے ہم احساس پیدا کر دیکھ لیجئے، جانے لینا کتنا آسان ہے۔ فلسطین میں دیکھ لیجئے، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ دیکھ لیجئے، ایک باپ کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک ماں کتنے مہینے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر وہ اس کو جنم دیتی ہے، کتنی مشکل سے پال پوس کر بڑا کرتی ہے، اور اس کو ایسا پالنے اور پوسنے میں کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کتنی محنتیں کرنا پڑتی ہیں، اور کتنا سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بم پھینک دو اور لاشوں کے انبار لگا دو۔ منٹوں میں برسوں کی محنتوں کی کمائی اور پرورش کی ہوئی محنت، جس کے بلبوتے پر ایک باپ سپنے دیکھتا ہے کہ بڑا ہو کر میرا بیٹا میرے بڑھاپے میں میری لاٹھی کا سہارا بنے گا، میرا سہارا بنے گا، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ اس کی جانوں کو لے لیا جاتا ہے اور برباد کر دیا جاتا ہے اس کی زندگی کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، برباد کرنا کتنا آسان ہے اور کسی کو آباد کرنا کتنا مشکل۔ ہم ان چیزوں پر ذرا نظر ڈالیں، ان سب مرحلوں سے ہمیں اور آپ کو بھی گزرنا ہے۔ ملک الموت کو ہماری اور آپ کی بھی روح نکالنا ہے، ہمارے اور آپ کی روح بھی نیچے سے، پنجوں سے، پیروں سے، تلبوں سے نکلتے ہوئے نرخرے تک پہنچے گی۔ آنکھیں پھاڑتا ہے آدمی، اوپر آنکھیں ٹنگی رہ جاتی ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ میری روح نکل رہی ہے، آنکھ اور ناک اور کان کے راستے سے
اس کی روح نکلتی ہے. یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے. یہ وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آیا تھا. انتقال سے تھوڑی دیر پہلے آپ کا حال یہ تھا. فجر کی نماز کے بعد, ظہر کی نماز سے پہلے میرے بھائیوں آپ پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے اور پانی کے چھینٹے اپنے جسم پر ملتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ. موت کے لیے بڑی بےچینیاں ہیں, موت کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں, موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں. حضرت فاطمہ نے جب اپنے باپ کو یہ چیختے ہوئے دیکھا کہ اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ, موت کے لیے بڑی بےچینیاں ہیں, تو وہ بھی چیخ پڑی واہ کر بابا تو, ہائے میرے ابو کی تکلیف, ہائے میرے ابو کی پریشانی, ہائے میرے ابو کی تکلیف.